بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. یہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ہے، جس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے۔ اب یہاں اس حدیث میں چند باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان شروع ہو جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھلتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ محدثین کرام نے اس کے مختلف مطالب ذکر کیے ہیں۔ ایک مطلب تو بعض محدثین نے یہ ذکر کیے ہے کہ یہ اپنے حقیقی معنی پر محمول ہے، یعنی اس کا مطلب حقیقت میں ایسے ہی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جیسے دروازہ بند تھا اب اس کو کھول دیا، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو اس کا حقیقی معنی ہی مراد ہے۔ بعض محدثین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ اس کا مجازی معنی مراد ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو انسان مسلمان وہ نیک اعمال اس کے بڑھ جاتے ہیں، اور نیک اعمال جب بڑھتے ہیں مثلاً وہ نماز کا پابند ہو جاتا ہے یا اس میں زیادتی کر جاتا ہے، روزے کی پابندی شروع کر دیتا ہے، اسی طرح دوسرے نیک اعمال صدقات خیرات، تو یہ گوئے کہ جنت کے دروازے ہیں۔ تو گوئے کہ یہ مجازی معنی ہوا کہ گوئے انہوں نے جو اعمال بڑھا دیے ہیں یہ اعمال ایسے ہیں کہ جیسے انہوں نے اپنے لیے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ تیسرا مطلب محدثین یہ ذکر کرتے ہیں کہ اس سے مراد روزے دار لوگ ہیں، کہ وہ روزے دار جو رمضان میں روزے رکھتے ہیں لیکن روزے کی جو شرائط ہیں ان شرائط کو پورا کرتے ہیں، یعنی صرف بھوک اور پیاس یہ مقصود نہیں ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک وہ بھوک اور پیاس کے ساتھ ساتھ وہ جھوٹ سے بچتے ہیں، دھوکہ دہی سے بچتے ہیں، بد نظری سے بچتے ہیں، اپنے کانوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، اور ان تمام چیزوں سے جب اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور گوئے کہ جو روزے کی شرائط ہیں اس کو مکمل طریقے سے ادا کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے گوئے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ایک شرابی تھا لیکن جب رمضان کا مہینہ آیا تو اس نے شراب پینا چھوڑ دی۔ کوئی چور تھا، اس نے رمضان میں چوری چھوڑ دی، ویسے تو وہ چوری کرتا ہے۔ کوئی ڈاکو تھا لیکن اس نے رمضان کے فضیلت کے خاطر اور رمضان کی وجہ سے وہ ڈاکہ چھوڑ دیا، تو اس طرح گوئے کہ اس کے لیے بھی جہنم کے دروازے بند ہو گئے۔ بہرحال یہ دونوں مطالب ہو سکتے ہیں، حقیقی معنی بھی ہو سکتا ہے اور مجازی معنی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کہ سلسلۃ الشیاطین، کہ شیطانوں کو رمضان کے مہینے میں زنجیروں سے جکڑ لیا جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں بھی محدثین کرام کے بہت سارے اقوال ہیں کہ اس سے کیا مقصود ہے، کیا مطلب ہے، کیونکہ یہاں
لوگوں کو عام طور پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ تو آتا ہے لیکن پھر بھی لوگ گناہ کرتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو ان اشکالات کے لیے محدثین نے یہ جوابات دیے ہیں کہ دیکھیں، جو حدیث مبارکہ میں فرمائے کہ شیاطین کو جکڑ لیے جاتا ہے، اس سے مراد صرف سرکش قسم کے جو شیاطین ہیں وہ مراد ہیں، یعنی جو بڑے درجے کے بڑے شیاطین ان کو جکڑ لیے جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بڑے شیاطین ہیں وہ تو جکڑے گئے، لیکن جو چھوٹے موٹے شیاطین ہیں وہ پھر بھی اپنی شرارت کرتے ہیں، اور اس وجہ سے انسان پھر بھی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے، بعض محدثین نے فرمایا کہ شیاطین جکڑے جاتے ہیں لیکن انسان کے پاس گناہ کرنے کے اور بھی رستے ہیں شیاطین کے علاوہ، کہ اس کا نفس ہے، اس کے خواہشات اور شہوات ہیں، اور اسی طرح غفلت ہیں کہ انسان شیاطین اگر جکڑے بھی گئے لیکن وہ اپنے نفس امارہ جو گناہوں پر ابھارتا ہے اس کی وجہ سے وہ گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، یا اپنی غفلت کی وجہ سے یا اپنے خواہشات اور شہوت کی وجہ سے وہ گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو اگرچہ شیاطین جکڑے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی یہ گناہ میں آ جاتا ہے۔ تو حدیث اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ شیاطین کو جکڑا جاتا ہے۔ یا اس کا مطلب پھر وہی ہوگا کہ شیاطین صرف اس کے لیے جکڑا جاتا ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے اور روزی کی شرائط بھی پورا کر لیتا ہے، تو اس کے لیے شیاطین جکڑے ہوتے ہیں۔ اور اس میں محدثین نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ شیاطین، جیسے کہ دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں اس کے خون کی طرح دوڑتا ہے۔ تو جب انسان روزہ رکھتا ہے اور روزی کی شرائط پوری کرتا ہے تو اس کی رگوں میں خون کا جو دورانیہ ہے، جو دوڑنا ہے، وہ یا تو بالکل کم ہو جاتا ہے یا بالکل ہی گویا کہ رک جاتا ہے۔ تو جب خون کا دورانیہ رک جاتا ہے یا اس میں کمی آ جاتی ہے تو اب شیطان کے لیے اس میں جانا دشوار ہو جاتا ہے اور وہ ان رگوں میں دوڑنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اب گوئے کہ شیطان کو اپنی شیطانیت دکھانے کے لیے موقع نہیں ملتا، اور اس طرح وہ روزے دار اس کی شیطانیت سے اور اس کے ان وساوس سے بچ جاتا ہے جن وسوسوں کے ذریعے سے وہ انسان کو اور مسلمان کو گناہوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث نبوی ہے۔ اگر یہ سارے معنی ہمیں اور اس کی حکمتیں ہمیں سمجھ نہ بھی آئے تب بھی اللہ کی نبی نے جب فرما دیے ہے تو اس میں کسی شک شبے کی بات نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اگر قصور ہے، کمی ہے، تو وہ ہم میں ہے، اور ہم لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے کمیوں میں پڑ جاتے ہیں اور ناقص ہیں، لیکن قرآن اور حدیث اپنی جگہ کامل ہیں اور اس میں کسی قسم کی نقص نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کی سعادتوں سے نوازتے رہیں، اور جو بھی اللہ کی نبی نے جیسے فرمایا کہ شیاطین جکڑ لیے جاتے ہیں، تو اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے کہ ہمارے شیاطین کو بھی جکڑ لیے جائے، اور جو ہمارے نفس کے اندر جو نفس امارہ ہے، جو ہمیں گناہوں کی طرف ابھارتا ہے، اللہ اسے بھی نفس مطمئنہ کی طرف تبدیل کر دے اور نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دے، تاکہ ہمیں جنت میں داخل ہونا ہمارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے آسان ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔